ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمدا صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة خلفاء الراشدين وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أنا عليه وأصحابه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. عزیزان محترم، آپ کا یہ سالانہ جلسہ اور آج کے اس سالانہ جلسے میں ملک کے اہم ترین علماء میں جو اگرچہ ابھی جوان ہیں لیکن سچ یہ ہے کہ بڑے علماء میں ان کا شمار ہوتا ہے، وہ آج آپ کی بستی میں تشریف لائے اور انشاءاللہ بہت جلد ہم کوشش کریں گے. ہم خود سننا چاہتے ہیں، ہم بھی چاہتے ہیں کہ مولانا جلدی آ جائیں، لیکن اشتہار میں نام میرا پڑا ہے تو آپ کہیں گے کہ مقیم صاحب نے کہا نہیں ہوگا، یا آپ یہ سوچیں گے پتہ نہیں بول کیوں نہیں رہے، ناراض ہیں. تو تھوڑی بہت دیر بعد انشاءاللہ آپ سے گفتگو کروں گا اور حضرت والا تشریف لائیں گے، ان کا ہی بیان ہونا ہے. یہاں پہ ہمارے پیچھے اور اشتہار میں دو عنوان الگ الگ دیے گئے تھے، ایک تحفظ ختم نبوت کا اور دوسرا تحفظ عقائد کا. تحفظ عقائد خود اتنا بڑا موضوع ہے جس میں سب چیزیں آ جاتی ہیں، لیکن بالخصوص تحفظ ختم نبوت کا اس لیے ذکر کیا گیا کیونکہ اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے قریب 30 جھوٹے پیدا ہوں گے جو کہیں گے کہ میں نبی ہوں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹے نبیوں کی تعداد بھی بتائی ہے، پہلے ہی 1400 سال پہلے بتا دیا ہے. دھوکے میں مت رہیے گا. جیسے گورنمنٹ کا ایک نوٹ چلتا ہے، اگر نقلی ہوتا ہے تو چلانے والا پکڑا جاتا ہے، کیونکہ بغیر گورنمنٹ کی اجازت کے نہ کوئی سکہ چلا سکتا ہے اور نہ کوئی نوٹ چلا سکتا ہے. اگر نوٹ اور سکہ چلایا جا سکتا تھا تو ہر آدمی اپنے گھر میں صرف یہی مشین لگا لیتا، کسی کاروبار کی بھی ضرورت نہیں تھی، وہ گھر بیٹھے بیٹھے روپے پیسے بنا لیتا. پتہ یہ چلا کہ قانون یہ ہے ملک کا کہ آپ کسی بھی نوٹ کی فوٹو کاپی کر کے یا اسی طرح بنا کر کے نہیں چلا سکتے. اگر چلائیں گے تو جیل کی سلاخوں میں جائیں گے. یہ تو ایک ملک کا قانون ہے، اس کی کرنسی کو آپ جعلی نہیں بنا سکتے. تو اللہ کا جو نظام ہے اس میں اگر کوئی جعلی نبی آئے تو وہ کیسے چل سکتا ہے؟ اللہ کا جو نظام ہے اس نظام کے تحت حضرت محمد الرسول اللہ نبی ہے، اس پر تو ہمارا ایمان اور یقین ہے. اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی عقیدہ رہنا چاہیے کہ آپ نبی ہیں اور نبیوں میں سب سے آخری پیغمبر ہیں اور آپ ہی پر پیارے پیغمبر ہی پر نبوت مکمل ہوئی ہے. اب کوئی نبی نہیں آئے گا، اب کوئی نبی نہیں آئے گا. یہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے اور بچے کو اس بات کی خبر ہونی چاہیے کہ آپ حضرت محمد الرسول اللہ آخری رسول ہیں، آخری نبی ہیں. اب آپ کے بعد کوئی نہ نبی آئے گا نہ کوئی رسول آئے گا. اب بات آتی ہے کہ نبی کس کو کہتے ہیں، رسول کس کو کہتے ہیں، یہ بھی سمجھ لیجیے. آپ یہ سنیں کہ بھائی آخری نبی ہونے کی بات تو آپ نے کہی تھی لیکن آخری رسول کی بات نہیں کہی تھی. رسول کس کو کہتے ہیں، نبی کس کو کہتے ہیں؟ نبی اور رسول میں فرق یہ ہوتا ہے رسول یا تو نئی شریعت لاتا ہے یا اس پر کوئی کتاب نازل ہوتی ہے.
جیسے 313 کی تعداد اللہ تعالیٰ نے رسولوں کی بنائی. کتنی تعداد یاد رہے گی آپ کو؟ کتنی تعداد؟ 313 کی تعداد وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو رسول بنایا ہے. یا تو کوئی کتاب دی ہے، یا کوئی صحیفہ دیا ہے، یا کوئی شریعت کا کوئی حصہ دیا ہے، وہ رسول ہے. اور رسول کے بعد کیونکہ نبی کا کام ہوتا ہے اپنے رسول کی تعلیمات کو عام کرنا، اپنے رسول کی تعلیمات کو عام کرنا، اور رسول پر جو کتاب نازل ہوئی ہے اس کتاب کے متعلق لوگوں تک پیغام پہنچانا. پچھلی امتوں میں ہر شہر کا نبی الگ ہوتا تھا، ہر علاقے کا نبی الگ ہوتا تھا، ہر محلے کا نبی الگ ہوتا تھا. ان کا کام ہی تھا لوگوں تک ہدایت کی بات کا پہنچانا. جیسے اس زمانے میں ہر شہر ہر علاقے میں علماء کرام ہوتے ہیں، کیونکہ اب نبیوں کا سلسلہ ختم. رسول آخری پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ ہیں، اور نبی آخری حضرت محمد الرسول اللہ ہیں. نبوت اور رسالت دونوں کا دروازہ اللہ تعالیٰ نے پیارے پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ پر مکمل کر دیا. یہ ذہن میں رہے گا انشاءاللہ. اب اگر کوئی اس زمانے میں آ کر یہ کہے کہ میں نبی ہوں، تو آپ اس کو سچا مانیں گے جھوٹا مانیں گے؟ جھوٹا مانیں گے نا. کوئی آ کر کے کہے کہ میں نبی ہوں، میں رسول ہوں، آپ اس کو جھوٹا مانیں گے. اور بلکہ ایسے آدمی کے بارے میں ذرہ برابر بھی یہ خیال کرنا کہ ہو سکتا ہے یہ نبی. بات سمجھیے گا میں جملہ کیا کہہ رہا ہوں. ہو سکتا ہو کہ یہ نبی ہو، یہ خیال کرنا بھی آپ کے ایمان کو ضائع کر دے گا. آپ کا ایمان آپ کے دل سے نکل جائے. تو یہ عقیدے کی بات ہے. تو یہاں بات تحفظ عقائد کی ہے. تو سب سے پہلے نبی پاک حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ عقیدہ ہے کہ آپ آخری پیغمبر ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. کوئی دھوکے سے آپ سے کہے کہ حدیث میں تو آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، ہم نے پڑھا ہے، تو آپ کہیں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو وہ کوئی نئے نبی بن کر نہیں آئیں گے. کوئی نئے نبی بن کر نہیں آئیں گے. آئیں گے نبی، لیکن کوئی نئے نبی بن کر نہیں آئیں گے، بلکہ جس قوم میں ان کو آنا تھا وہ پہلے آ چکے. جس قوم میں آنا تھا پہلے آ چکے. عیسائیوں کی قوم میں آ چکے. اب ان کو قیامت کے قریب پھر دوبارہ آنا ہے. پھر کیا آنا ہے؟ دوبارہ آنا ہے، اور آ کر کے امت کے حالات کو سنبھالنا ہے. یہ قیامت کی بڑی نشانیوں میں ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں، اور وہ بھی فرشتوں کے کاندھوں پر ہاتھ رکھ کر کے دمشق کی جامع مسجد میں آسمان سے اتریں گے مینار کے ذریعے سے. کس کے ذریعے سے؟ مینار کے ذریعے سے. اگر کوئی جھوٹا آپ کے ہندوستان میں کہے یا کہیں کہے کہ میں عیسیٰ علیہ السلام ہوں، یہ کہے تو کیا آپ اس کو سچا مان لیں گے؟ بالکل نہیں مان سکتے. جب تک حضرت محمد الرسول اللہ نے جن کے بارے میں جو علامتیں جو چیزیں کہی ہیں وہ منوان وہی ہونی چاہیے حدیث کی روشنی میں. اگر حدیث کی روشنی میں وہ چیزیں نہیں ہیں تو وہ جھوٹا ہے. اور نبی تو نبی ہوتا ہے. جب ایک نمازی کا چہرہ پہچانا جا سکتا ہے تو کیا نبی کا چہرہ نہیں پہچانا جا سکتا؟ نبی تو نبی ہوتا ہے. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، لیکن وہ نبی اپنے زمانے میں بن چکے ہیں. اب آئیں گے تو کون ہوں گے؟ وہ پرانے نبی ہوں گے. کون سے ہوں گے؟
पुराने नबी होंगे इस उम्मत के हालात को संभालने के लिए, इस उम्मत के ऊपर दीन की मेहनत के लिए, इनको नई राह दिखाने के लिए, जो हम लोगों के अंदर तरह तरह की खुराफात आएगी उसकी इस्लाह करने के लिए हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे। और ये बात किसने कही है? हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने कही है, कुरान ने बतलाई है, कुरान की तफसीर से हमें पता चलता है। तो इससे मेरे अजीजों इस बात का अंदाजा हुआ कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी के फरमान के मुताबिक क़यामत के आखिर में आएंगे। ये खुद दलील है जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के आखिरी पैगंबर होने की। बात समझ गए कि नहीं? अब बात आइए प्यारे पैगंबर हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और नबियों की। हम एक कलमा पढ़ा करते हैं, आप हजरात पढ़ते हैं, बचपन में आपको पढ़ाया जाता है आमन्तु बिल्लाह, एक तो ईमान अल्लाह की जात पर, फिर उसके नबियों पर, उसके रसूलों पर। तो जितने अंबिया अलैहिस्सलाम आए हैं, हजरत आदम से लेकर के हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक जितने अंबिया और रसूल आए हैं, हर एक पर ईमान लाना हर मुसलमान का फर्ज है। अगर किसी पैगंबर का इनकार किया तो ईमान दिल से रुखसत हो जाता है। बात समझ रहे हैं कि नहीं? रिसालत रसूलों पर और उनके नबियों पर, सब पर ईमान लाना है। ये बात आ गई ईमान की कि हमारा ईमान किन किन चीजों पर है? किताबों पर, रसूलों पर, अल्लाह की रात पर, और मरने के बाद दोबारा जिंदा करने पर और कयामत पर। इन तमाम चीजों पर हमारा ईमान है कि ये चीजें होंगी। हमारे समाज में या हमारे माहौल में गैरों से मुतासिर हो जाएं और ये कहने लगे कि भाई मरने के बाद कुछ नहीं होगा, जैसे कि लोगों का तसव्वुर है। उनके यहाँ कहा जाता है कि 7 जन्म होते हैं, ये युग कुछ है, वो युग कुछ है, कल युग है, फला युग है, तमाम सारी चीजें बतलाते हैं। भाई अपने अपने मज़हब की बातें वो अपने जाने, लेकिन हमारे यहाँ ये है, हमारा कुरान ये कहता है जो आदमी इस दुनिया में आया है और दुनिया से जाएगा भी, और कल वो कब्र से उठाया जाएगा भी, उसे जिंदा किया जाएगा भी। तो कयामत के दिन उसे पेश भी किया जाएगा, कब्र से उठेगा, कब्र का हशर और नशर, और कयामत के दिन उसे अल्लाह के सामने जाना भी है। अपने आमाल का हर एक एक मसला भी सामने आना है और उसका हिसाब किताब भी होना है। इन तमाम चीजों पर ईमान रखना हर मुसलमान के लिए जरूरी है। अब आगे आइए, एक मसला और वाज़ेह करता हूँ आपके सामने। बात अकायद की है तो गुफ्तगू अकीदे ही पर होनी चाहिए। दूसरा मसला है अहले सुन्नत वल जमात किसको कहते हैं। मैंने हदीस भी इसके सिलसिले में पेश की है और 2 हदीसें पेश की। अहले सुन्नत वल जमात किसको कहते हैं? कोई टाइटल लगा ले अपने सामने अहले सुन्नत वल जमात का और काम न करे अहले सुन्नत वल जमात का, माने न भी अहले सुन्नत वल जमात की, तो अहले सुन्नत वल जमात हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। टाइटल लगाने से कोई सुन्नी नहीं बना करता। अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में इरशाद फरमाया कि अहले सुन्नत वल जमात जो है वो एक हदीस का मफहूम है। मा अना अलैहि व असहाबी, जिस तरीके पर मैं चलता हूँ, मेरे सहाबा चलते हैं, वो उस तरीके को जो आदमी इस्तेमाल करेगा, उसके तरीके पर चलेगा, वही नजात पाने वाला तबका है और वही अहले सुन्नत वल जमात। अहले सुन्नत कहते हैं नबी के तरीके को मानने वाला, नबी के तरीके के मुताबिक चलने वाला, उसको क्या कहते हैं? अहले सुन्नत। इसलिए हम अपने आप को अहले सुन्नत कहते, अपने आप को अहले हदीस भी नहीं कहते, अपने आप को अहले कुरान भी नहीं कहते, जबकि कुरान तो बहुत अहम चीज है। लेकिन अपने आप को हम क्या नहीं कहते? अहले कुरान नहीं कहते। हम अपने आप को, हदीस तो बड़ी चीज है, हम नहीं कहते अहले हदीस से अपने आप को। हम कहते हैं कि हम अहले सुन्नत हैं, क्योंकि अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह ने खुद इरशाद फरमाया है कि कामयाब और फिरका और तबका वही नजात पाने वाला है जिस पर मैं चल रहा हूँ और जिस पर मेरे सहाबा चल रहे हैं, उसके मुताबिक जो चलेगा वो अहले सुन्नत व जमात में शामिल होगा। बात समझ रहे हैं कुछ?
آپ سمجھیے حدیث اور سنت میں کیا فرق ہوتا ہے۔ ہمارے سامنے بہت سارے لوگ آئیں گے اور کہیں گے کہ مولوی لوگ حدیث بیان نہیں کرتے اور آپ لوگوں کو بتاتے نہیں ہیں کہ حدیث فلاں جگہ حدیث، فلاں جگہ حدیث ہے، فلاں جگہ حدیث ہے، فلاں جگہ حدیث ہے، اس کی بات ہی نہیں کرتے، یہ بات چھپا لیتے ہیں۔ بہت سارے آپ کو ڈاکٹر، انجینئر، وکیل سب ملیں گے، آپ کو بتائیں گے کہ بھائی حدیث یہ فلاں جگہ ہے، صحیح حدیث ہے اور اس کے اندر یہ موجود ہے۔ میں اگر ان سے پوچھو بھائی حدیث کی تعریف کر دو، کس کو کہتے ہیں؟ کس کو کہتے ہیں؟ تو کہیں گے کہ بھائی حدیث کس کی بات ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے۔ کس کی بات ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے۔ اب بات سمجھیے، اللہ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ نے جو حکم فرمایا ہے، ہر خطبے میں آپ سنتے ہیں جب امام خطبہ دیتا ہے اور وہ کہتا ہے علیکم بسنتی وسنت خلفاء الراشدین۔ سنتے ہیں کہ نہیں سنتے ہیں؟ اتنا جملہ تو آپ کو یاد ہوگا نا۔ ہر خطبے میں یہ بیان کیا جاتا ہے، اس میں کہا جاتا ہے کہ تم پر میری سنت ہے، میرا طریقہ ہے، جس پر میں چلا ہوں اس پر تم چلو۔ اور پھر آگے کیا کہتے ہیں؟ وَسُنَّتُ خُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ، اور جو خلفاء راشدین ہیں ان کے راستے پر چلو۔ کس کے راستے پہ چلو؟ یہ نہیں کہا کہ علیکم بحدیثی، حدیث کا ذخیرہ ہے، ایک ایک حدیث اٹھاؤ اور پھر اس حدیث کے مطابق چلو۔ دیکھیے حدیث اور سنت میں فرق یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات عرض کی ہے وہ حدیث ہے۔ وہ کیا ہے؟ حدیث ہے۔ جو کام کیا وہ بھی حدیث کہا جاتا ہے، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جس انداز سے منسوب ہے وہ کیا کہی جاتی ہے؟ حدیث کہی جاتی ہے۔ اب حدیث اور سنت میں فرق کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا بہت بڑا ذخیرہ ہے۔ ایک حدیث میں یہ بات ذکر ہے کہ کچھ لوگ آئے اور ان کے پیٹ پھولتے تھے۔ کیا پھولتے تھے؟ پیٹ پھولتے تھے، ان کی طبیعت خراب تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا ان کا علاج یہ ہے کہ یہ اونٹ کا پیشاب پئیں اور اس کا دودھ استعمال کریں۔ کیا کریں؟ اونٹ کا پیشاب پئیں اور دودھ استعمال کریں۔ ہم سارے لوگ یہاں بیٹھے ہیں، توجہ سے میری بات سنیے گا، ہم سارے لوگ یہاں بیٹھے ہیں، کیا آج تک کسی عالم نے اس حدیث کی بنیاد پر یہ کہا ہے کہ اونٹ کا پیشاب جائز ہے، اسے آپ استعمال کر سکتے ہیں؟ دودھ تو جو بھی جن کا گوشت کھایا جاتا ہے ان کا دودھ تو آپ استعمال کر سکتے ہیں، بات پیشاب کی ہے۔ حدیث میں تو یہ ذکر ہے کہ ایک قوم آئی اور آنے کے بعد انہوں نے اپنا تذکرہ کیا، بات کہی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جاؤ ان کو اونٹ کا پیشاب، جو صدقے کے اونٹ ہیں ان کا پیشاب پلاؤ۔ حدیث میں اس بات کا ذکر ہے، لیکن آپ کسی بھی امام کے نزدیک، کسی بھی عالم کے نزدیک آپ یہ نہیں سنیں گے کہ کسی عالم نے یہ فتویٰ دیا ہو کہ پیشاب پینا جائز ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں کچھ کہ نہیں؟ کسی عالم نے پتہ یہ چلا کہ اس حدیث پر عمل نہیں ہوگا، اس حدیث پر عمل نہیں ہوگا کیونکہ یہ مخصوص حالات میں ہے، مخصوص حالات میں ہے۔ بطور علاج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لوگ آئے تھے ان کے لیے یہ بات مخصوص کر رکھی تھی۔ اب 1400 سال کے بعد کوئی نوجوان اٹھے اور بخاری شریف لے لیں اور اسی طرح مسلم اور صحیح کی کتابیں اٹھا لیں، اردو کی بخاری، میں عربی کی بات ہی نہیں کرتا، لوگوں کے پاس تو اردو کی کتابیں ہیں بخاری شریف۔ ہمارے یہاں جو بخاری شریف ہم کو پڑھائی گئی ہے، جو عالم بنتا ہے اس کے پاس جو بخاری شریف ہے، قسم خدا کی کھا کے کہتا ہوں، جو 2 جلدیں ہیں آپ اٹھا کر کے یہاں سے اور ابو بکر مسجد تک لے جائیں گے آپ کو پسینہ آ جائے گا، اتنی وزن ہے، اتنی موٹی ہے۔ ہم لوگوں نے جو پڑھی ہے اصل بخاری شریف، اب ہے کیا، کچھ لوگ مسلمانوں کو
تباہ کرنے کے خاطر، آپس میں انتشار ڈالنے کے خاطر، دین کے نام پر اچھا ٹائٹل لگا کر کے کہتے ہیں یہ لوگ حدیث نہیں مانتے، اپنے مطلب کی حدیثیں نکال لی اور نکال کر کے اس کا ترجمہ کرا دیا اور دکھاتے پھرتے ہیں دیکھیے بخاری شریف میں۔ عام آدمی سمجھتا ہے یہی بخاری ہے، جبکہ بخاری تو وہ ہے جس کا وزن کچھ نہیں تو ایک کتاب کا 3.5-4 کلو کا ہوگا، اور اس بخاری کا جو پاکٹ میں بھی آ جاتی ہے اس کا وزن تو 100-150 گرام کا ہوگا۔ اپنے مطلب کی حدیثوں کا ترجمہ لے کر کے اور جگہ جگہ پھرتے ہیں کہ علماء جو ہیں حدیث نہیں مانتے۔ مسئلہ یہ نہیں ہے حدیث ماننے کا، مسئلہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ سنت پر عمل کرو۔ میں سنت کی بات سمجھانا چاہتا ہوں، سنت کہتے کس کو؟ بعض حدیث میں حدیث کا ایک ذخیرہ ہے، ایک سمندر ہے، پورا سمندر ہے حدیث کا۔ ایک جگہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حدیث میں لکھا ہے کہ اللہ کے نبی تشریف لائے اور آپ ایک قوم کے گھری کے پاس آئے، پورا جہاں ڈالا جاتا ہے، آپ وہاں کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کر کے آپ نے پیشاب فرمایا، جبکہ دوسری جگہ کیا ہے کہ کھڑے ہو کر کے پیشاب نہ کرو۔ حدیثیں تو دونوں طرح موجود ہے نا، ایک جگہ ہے کہ کھڑے ہو کر کے اللہ کے نبی نے پیشاب کیا ہے، اور ایک جگہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے کہ آپ کھڑے ہو کر کے پیشاب کرو، بلکہ ایک طریقہ سمجھایا ہے بیٹھ کر کے کرو، پورا طریقہ سمجھایا ہے کہ استنجا کس کو کہتے ہیں اور اسی طرح استبرا کس کو کہتے ہیں۔ استبرا بھی سنت ہے، استنجا بھی سنت ہے، لوگوں کو یہ پتہ ہی نہیں چلا کہ استنجا سے پہلے بھی کچھ ہوتا ہے، استنجا سے پہلے بھی کچھ ہوتا ہے جسے سنت کہا جاتا ہے۔ لوگ اسی میں الجھ گئے کہ بھائی حدیث میں یہ موجود ہے، یہ مولانا لوگ بتاتے نہیں، یہ چھپاتے ہیں۔ کوئی عالم کچھ نہیں چھپا سکتا، کیونکہ پچھلے زمانے میں انبیاء کا سلسلہ چل رہا تھا، اب بند ہو چکا ہے۔ اب نبیوں کی جگہ جو کام کرنے والے ہیں، دین بتلانے اور سمجھانے والے ہیں، وہ علماء، یہ ان کی ذمہ داری۔ میرے عزیزو، اب سمجھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری ایسی حدیثیں ہیں جس کے اندر آپ کا دماغ کھا جائے گا۔ مثال کے طور پر حدیث کے اندر یہ بات واضح ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے نکاح کیے پتہ ہے آپ کو؟ بولو بھائی، کسی کو معلوم؟ 11 نکاح کتنے کیے؟ اور یہی حدیث ہے جب امت کی بات آتی ہے تو آپ کو اجازت 4 سے اوپر نہیں ملتی۔ بعض حدیث سے تو یوں معلوم ہوتا ہے، بلکہ اکثر حدیث پہ اور تمام ساری چیزیں حدیثیں اس بات کو بتاتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کچھ چیزیں خاص تھیں۔ سنت جب بنتی ہے، کوئی بھی حدیث بغیر سنت کے نہیں ہے، کوئی بھی سنت بغیر حدیث کے نہیں ہے۔ جس کا ثبوت ہوگا وہ بغیر حدیث کے نہیں ہوگا سنت کا، لیکن ہر حدیث سنت نہیں ہے۔ بات سمجھیے گا، ہر حدیث سنت نہیں ہے، لیکن کوئی سنت بغیر حدیث کے نہیں ہے۔ سنت بنتی جب ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود اس پر عمل کریں، اور عمل کرنے کے بعد امت کو دیں کہ اس پر عمل کرو، صحابہ کرام کو دیں۔ کس کو دیں؟ صحابہ سے کہیں کہ تم اس پر عمل کرو، وہ کیا بنتی ہے؟ سنت۔ کچھ چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں خاص ہوتی ہیں، وہ امت کے لیے نہیں ہوتی۔ جیسے مسواک کرنا ہمارے لیے تو سنت ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تہجد، مسواک یہ واجب کے درجے میں۔ بات سمجھ نہیں کہ نہیں؟ تو سنت وہ ہے جس کو رسول اللہ نے کہا ہو یا کرایا ہو اور حکم دیا ہو، اور اس کے بعد میں صحابہ نے اس پر عمل کیا ہو، اور صحابہ کے بعد آج تک اور قیامت تک اسی صحابہ کے معمول امت عمل کرتی ہو، اس کو کیا کہتے ہیں؟ سنت۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ سنت۔ تو اہل سنت سے مراد نبی کا طریقہ ہے، اور دوسری سنت صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ نے کیا فرمایا ہے
ما انا علیہ و اصحابی، جس راستے پر میں ہوں اور جس راستے پر میرے صحابہ کرام۔ تو اس لیے ہم اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہیں، ہم اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کہتے ہیں، ہم نبی کے طریقے پر چلتے ہیں، لیکن طریقہ وہی ہے جس پر اللہ کے نبی نے حکم دیا ہو اور صحابہ اس پر چلے ہو، صحابہ نے اس پر عمل کیا ہو اور صحابہ کے مطابق ہم اور آپ عمل کریں گے۔ پتہ یہ چلا قرآن کریم میں بے پناہ دلائل ہیں کہ ایمان بھی بغیر صحابہ کے ایمان کی طرح قبول نہیں، نماز بھی جب تک صحابہ کی طرح نماز نہیں پڑھیں گے اس وقت تک نماز قبول نہیں۔ اس لیے میرے عزیزوں اور بزرگوں دوستو، یہ ہے اہل سنت والجماعت کا مطلب۔ جو لوگ اپنے آگے سامنے ٹائٹل لگاتے ہیں کہ ہم اہل سنت والجماعت ہیں، جبکہ وہ کام وہ کرتے ہیں جس کا تعلق نہ رسول اللہ سے ہوتا ہے اور نہ اس کا تعلق پیارے صحابہ سے ہوتا ہے، بس من گڑھت اپنی طرف سے کوئی نئی چیز بنا لی اور بنا کر کے وہ دیکھنے میں چاہے جتنا اچھے لگے، لیکن وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا اگر تعلق نہیں ہے تو وہ سنت نہیں ہے، وہ بدعت ہے۔ اور بدعت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف لفظوں میں کہا ہے، کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے، وکل ضلالۃ فی النار، اور ہر گمراہی جہنم کی طرف لے جاتی ہے۔ تو پتہ ہی چلا کہ نجات کا راستہ صرف نبی کا راستہ ہے، پیارے پیغمبر کے اصحاب کا راستہ ہے، اور بغیر صحابہ کرام کے نہ ہم نبی تک پہنچ سکتے ہیں اور نہ نبی کے تمام افعال تک پہنچ سکتے ہیں، اور نبی کی تمام جو صفات ہیں اس کے بارے میں بھی نہیں پہنچ سکتے۔ نبی نے کیا 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 نہیں کیا یہ کون بتلاتا ہے؟ نبی رات میں کیا کرتے تھے کون بتلاتا ہے؟ نبی دن میں کیا کرتے تھے یہ کون بتلاتا ہے؟ نبی بازار میں کیا کرتے تھے یہ کون بتلاتا ہے؟ نبی اپنے ساتھیوں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ بیٹھتے تھے تو کیا کرتے تھے؟ نبی میدان جہاد میں رہتے تھے تو کیا کرتے تھے؟ یہ تمام چیزیں بتانے والے کون ہیں؟ صحابہ کرام۔ اب صحابہ کرام کو اگر چھوڑ کر کے کوئی یہ چاہتا ہے کہ ہم ڈائریکٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ جائیں تو بغیر صحابہ کے آپ نہیں پہنچ سکتے، بغیر صحابہ کرام کے آپ نہیں پہنچ سکتے۔ یہ زینہ ہے پیارے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ تک پہنچنے کا، اور جب تک آپ نبی کے تک نہیں پہنچیں گے اس وقت تک اللہ کے پاس نہیں پہنچ سکتے، کیونکہ صحابہ یہ زینہ ہے نبی کا اور نبی زینہ ہے اللہ کا۔ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے تو کہا ہے، قرآن کریم کی آیت ہے، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ آپ نے بار بار یہ آیت پڑھی ہوگی، لیکن اس آیت کا مطلب اور مفہوم آپ سمجھیے۔ اللہ کہتا ہے اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں محبوب بنا لے اور تم اللہ کے محبوب ہو جاؤ، تم چاہتے ہو کہ اللہ سے پیار کرو، اللہ سے محبت کرو، اللہ کے محب بننا چاہتے ہو، تو اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ تم محبت کرو مجھ سے۔ کیا نہیں کہا؟ ان کنتم تحبون اللہ، یہ نہیں کہا کہ اب مجھ سے محبت کرو، اگر تم مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو کرو، یہ نہیں کہا، بلکہ یہ کہا ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی۔ اور آیت ہے پہلے شروع میں، قل ان کنتم، اے محمد آپ کہیے ان لوگوں سے جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہیں، اللہ کو اپنا محبوب بنانا چاہتے ہیں، ہم ان کے محب بننا چاہتے ہیں، تو ان سے آپ کہیے کہ تم میری اتباع کرو۔ کس کی اتباع کرو؟ اے محمد آپ کہیے کہ میری اتباع کریں، میرے راستے پر چلیں، اور جب تک آپ اللہ کے راستے پر نہیں چلیں گے اس وقت تک اللہ کے آپ محبوب نہیں بن سکتے۔ تو اللہ تک پہنچنے کا راستہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلنا ہے، اور جب تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پہ آپ نہیں چلیں گے اس وقت تک آپ اللہ تک نہیں پہنچ سکتے۔
پھر آگے اللہ نے کہا نہیں فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، اللہ ہی کا راستہ ایسا ہے جس راستے پر تم چلو گے تو اللہ تم سے محبت کرے گا، اللہ تم سے پیار کرے گا، اللہ تم سے لاڈ کرے گا، اللہ تم کو محبوب بنا لے گا۔ تو یہ بات ہے، بالکل واضح بات ہے میرے عزیزو، جو نبی کے طریقے پہ چلے گا وہی اہل سنت والجماعت ہے۔ اپنی طرف سے گڑھ کر کے کوئی بات بنا لینا اور تیار کر لینا اور باتیں بتانا میرے عزیزو، یہ اہل سنت والجماعت کا تعلق نہیں ہے اس سے۔ اور جو اپنے آپ کو کہتا ہے اہل سنت والجماعت، تو وہ اسی طرح ہے جس طرح نقلی نوٹ نہیں چل سکتا مارکیٹ میں، اسی طرح نقلی کام کتنا ہی خوبصورت لگتا ہو اور دین جھلکتا ہو، وہ نہیں چل سکتا جب تک کہ اس میں دو لوگوں کی مہر نہ ہو، ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نہ ہو اور حضرت محمد رسول اللہ کے ساتھیوں کی مہر نہ ہو۔ بات سمجھ گیا؟ آپ اس بات کو سمجھ گئے؟ تو اس لیے میرے عزیزو یہ چند گزارشیں آپ سے تھیں جو تحفظ عقائد کے متعلق تھیں۔ اہل سنت والجماعت کس کو کہتے ہیں، ختم نبوت اور آخری نبی ہونے کا مطلب کیا ہے، یہ دو چیزیں ہم نے آپ کو وضاحت کے طور پہ بتائی ہیں۔ اللہ سے دعا کریں کہ الہ العالمین ہم سب کو اور پوری امت مسلمہ کو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچے تابعدار بنائے۔ آمین وآخر دعوانا۔